چوتھا پارہ تسلسل سورۃ آل عمران۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا معیار بلند یہ ہے کہ وہ چیزیں لٹا دی جائیں جو جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ دنیا میں اللہ کا اولین گھر مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ جو خیر و خوبی کا سرچشمہ ہے اور اہل جہان کا مرکز رشد و ہدایت ہے۔ ذی استعداد لوگ اس گھر کا حج کریں، اگر کوئی حج نہ کرے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ تو تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ دم واپسی کے وقت تمہیں حالت ایمان میں رہنا چاہیے۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو، اختلافات کے دلدل میں ہرگز نہ پھنسنا۔ اس پروردگاری کا کتنا بڑا احسان ہے، اس پروردگار کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہارے سارے اختلافات کو دور کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب جبکہ کھلی کھلی ہدایات آ چکی ہیں، اختلافات کا شکار ہو کر فرقوں میں نہ بڑھ جانا، ورنہ اس روز سخت سزا پاؤ گے جبکہ بعض لوگ سرخ رو ہو کر دامن رحمت میں جگہ پائیں گے اور بعض لوگ روح سیاہ ہو کر جہنم رسید ہو جائیں گے۔ امت مسلمہ دنیا کا بہترین گروہ ہے جسے دنیا کے میدان کارزار میں صرف اس لیے لا گیا ہے کہ انسانیت کی اصلاح و ہدایت اس کے سپرد کر دی جائے۔ اس امت میں ایک فعال اور مستعد جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کا اذن عام دے، بھلائی کا اجالا پھیلائے، برائی کے اندھیروں کو پاش پاش کر دے۔ سن رکھو، اللہ کے نافرمان اہل کتاب یہود نیکی کی اس مہم میں تھوڑی بہت ایذا رسانی کے سوا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تم سے لڑائی کی صورت پیدا ہو جائے تو یہ بگڑٹ بھاگ نکلیں گے۔ ان کو تھوڑا بہت سہارا اگر کہیں ملتا ہے تو اللہ واسطے لوگوں سے کیے گئے کسی معاہدے کے تحت ملتا ہے، ورنہ یہ تو آیات الہی کے انکار اور قتل انبیاء کے جرم اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور دوسروں کے حاجت مند بن کر رہنا ان کا مقدر بن چکا ہے۔ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے جو لوگ دولت لٹا رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے نہایت سرد اور برفیلی ہوا کے جھونکے چل رہے ہوں، جو کسی کھیت پر گزرتے ہیں جو ساری فصل پالے کی نظر ہو کر تباہ ہو جاتی ہے۔ صرف اہل ایمان کو اپنا یار اور رازدار بناؤ، اغیار کو نہیں، وہ تو ہمیشہ تمہاری خرابی کے در پہ رہتے ہیں۔ تمہیں نقصان پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے ابلا پڑتا ہے۔ تمہارے خلاف ان کا غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ غیظ و غضب کی حالت میں اپنی انگلیاں تک چبا لیتے ہیں۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور تم پر کوئی بپتا پڑتی ہے تو ہمارے خوشی کے ناڑ ٹوٹتے ہیں۔ لیکن گھبراؤ نہیں، ان کے غیظ و غضب کا تم پر کوئی اثر نہ ہوگا، یہ اپنے غصے کی آگ میں خود ہی جل مریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو اور اس پروردگار سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ اس کے لیے تمہارے اندر بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اللہ نے بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کی تھی، اسی طرح احد کی جنگ میں بھی مدد کرے گا۔ بس بزدلی نہ دکھاؤ اور صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو، پھر اللہ تعالیٰ 3000 نہیں بلکہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو فتح و کامرانی تمہاری قدم چومے گی، دشمن ذلت آمیز شکست کھائے گا۔ غزوہ احد میں تمہیں کچھ چوٹ ضرور لگی ہے، مگر فکر نہ کرو، ایسی ہی چوٹ اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں تمہارا دشمن کھا چکا ہے۔ یہ تو لیل و نہار کی گردش ہے کہ کبھی فتح نصیب ہوتی ہے اور کبھی شکست۔ جنت یوں ہی زبانی جمع خرچ کرنے پر ملنے والی نہیں ہے۔ راہ خدا میں جانے لڑانے والے اور ہر آزمائش میں صابر و شکر رہنے والے جنت کے مستحق ہیں۔ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور چل پڑو بخشائش رب کی راہ پر۔ زمین و آسمان جیسی وسیع و عریض جنت کی جانب، ہمیشگی کی جنت کی رب جو خاص ان بندوں کے لیے جو ہمیشہ خدا سے ڈرتے ہیں تیار کی گئی ہے۔ تنگ حالی ہو یا خوشحالی، ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے رہو، اپنے غصے کو پی جاتے رہو، دوسروں کے قصور معاف کرتے رہو، اپنی بات منوانے کی جا بیجا صحیح نہ کرو۔ کبھی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو بھیگی پلکوں کے لیے اپنے پروردگار سے معافی مانگو۔ ہر ذی روح کو اللہ کے حکم سے موت آتی ہے اور موت ایک طے شدہ امر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں راہ کفر پر چل نکلو گے؟ جان لو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، خود اپنا ہی نقصان کر لے گا۔ پچھلے رسولوں ان کی خدا پرست ساتھیوں نے بھی دشمنان خدا سے جنگ کی۔ اس راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر
وہ دل برداشت نہ ہوئے اور نہ انہوں نے کسی قسم کی کمزوری دکھائی۔ وہ اللہ سے کفار کے مقابلے میں ظفر و کامرانی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں دنیا میں کامیاب کیا اور آخرت میں بھی۔ بس اللہ ہی کو اپنا بہترین حامی و مددگار بنا لو، وہ منکرین حق کے دلوں پر تمہارا رعب طاری کر دے گا۔ احد کی لڑائی میں اول تمہارا ہی پلہ بھاری تھا، مگر جب تم نے اپنے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مال غنیمت کے لیے تمہارا جی للچایا تو اللہ نے کافروں کے مقابلے میں تمہیں پسپا کر دیا۔ رسول اللہ تمہیں پکارتے رہے، تمہیں بلاتے رہے، لیکن تم میدان جنگ سے بگڑ بھاگے جا رہے تھے، پھر بھی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہارے دلوں پر سکون و اطمینان طاری کر دیا تاکہ تم اچھے رنو تازہ دم ہو کر کفار کو شکست دے سکو۔ اس میں شک نہیں کہ موت کا تصور کر کے دل حسرت و اندھوں میں ڈوب جاتے ہیں، مگر یاد رکھو مارنے اور جلانے والا اللہ ہی ہے۔ موت لوگوں کو گھروں سے نکال کر مقتل تک لے جاتی ہے، بس راہ خدا میں اپنی جان آفرت سپرد کر دو۔ اللہ کی بخشش بے پایاں تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ کی شان رحمت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حق میں بڑے نرم مزاج ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، آیات الہی سناتے ہیں، دانائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے کام میں اہل ایمان کو شریک مشاورت کرو، اور جب کوئی بات طے ہو جائے تو اللہ کے بھروسے پر پکے عزم کے ساتھ کام کا آغاز کرو۔ احد کی جنگ میں اہل ایمان جس مصیبت سے دوچار ہوئے تھے وہ ان کی اپنی ہی کمائی تھی، اور یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہوا۔ ان مصائب و آلام میں مبتلا کر کے اللہ مومن اور منافق کو الگ کر لیتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ راہ خدا میں جو لوگ قتل ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں، اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں اور اس کی بے کران عنایات پر خوش و خرم اور آسودہ ہیں۔ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ دشمن کی زبردست جنگی تیاریوں کو دیکھ کر دامن ہمت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ انہیں اللہ عز و جل کی کارسازی اور اس کی کفالت پر کامل بھروسہ ہوتا ہے۔ خوف و ہراس کی ساری فضا شیطان کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے انسانوں کو خوف کے بجائے اللہ کا خوف طاری رہنا چاہیے۔ اسی صورت میں اللہ کا فضل جاری رہتا ہے۔ لوگوں کی دنیاوی سرگرمیوں پر اہل ایمان کو رنجیدہ کبیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی ڈھیل کی وجہ سے وہ لوگ دراصل اپنے پاپ کا گھڑا بھر رہے ہیں، ان کے لیے سخت رسوا کن سزا کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ اہل ایمان موجودہ تنگ دستی کی حالت سے کب نکل آئیں گے، مومن اور منافق کب علیحدہ کیے جائیں گے، یہ غیب کی باتیں ہیں اور ہر ایک کو نہیں بتلائی جاتی۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کی ان باتوں سے آگاہ کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے فضل سے نوازے گئے ان کو بخل سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی جوڑ کر رکھا جاتا ہے وہی قیامت کے دن کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اللہ نے یہودیوں کی ان گستاخانہ باتوں کو ریکارڈ کر لیا ہے کہ اللہ مفلس ہو گیا ہے، اس لیے وہ ہم سے صاحب جیسے سرورست لوگوں سے قرض حسنہ کا طلبگار ہے۔ وہ وقت آ رہا ہے جب ہم ان گستاخوں کو جہنم کا مزہ چکھا کر رہیں گے۔ معجزوں کی فرمائش کرنے والوں پر واضح کر دیا گیا کہ اس سے پہلے رسولوں نے جب نشانیاں بتائیں تو ان کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کی تکذیب کی، رسولوں کو قتل کیا۔ یہ ممکنین ایسے لوگ ہیں جن کو دنیا کی ظاہری فریبی نے آخرت سے بالکل بے خوف کر دیا۔ زمین و آسمان کی بناوٹ میں، شب و روز کی پہن گردش میں ارباب دانش اللہ کی بہت سے نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اور صبح و مساء خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کے لبوں پر یہ دعائیں مسلسل آتی رہتی ہیں۔ بار الہ تو نے یہ ساری کائنات یوں ہی فضول نہیں بنائی، ہمارے قصور معاف فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کے جواب میں فرمایا، ہم کسی شخص کا عمل ضائع نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے ہماری خاطر ہجرت کی، بے گھر ہونا گوارا کیا، ان سب کے قصور ہم معاف کر دیں گے۔ ان کے لیے جنت میں ایسے خوبصورت باغ ہیں جن میں نفیس نہروں کا جال بچھا ہوا ہے۔ بس لوگوں کے دنیاوی تمتراق پر نہ جاؤ، یہ چند روزہ زندگی کا بس تھوڑا سا سامان ہے، عیش و سامان ہے، ان سبوں کا آخری مسکن جہنم ہے۔ خدا سے ڈرتے رہو، صبر سے کام لو، باطل کی طاقتوں کے مقابلے میں اپنے کسب کا مظاہرہ کرو، اسی میں تمہاری فوز و فلاح ہے۔ سورۃ النساء۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا السلام کے جوڑے سے نسل انسانی کے سلسلے کو چلایا، پس اس بزرگ و برتر سے ڈرو اور رشتہ داری کے تعلقات میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ یتیموں کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہ کرو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکو گے تو ان یتیموں کی ماؤں میں سے جو تمہارے لیے جائز ہوں
2 یا 3 یا 4 کو اپنے نکاح میں لے لو۔ اگر بیویوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو تو صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لو، ان کے مہر نہایت خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ جب تک یہ یتیم بچے ناسمجھ اور نادان ہوں ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ ہاں جب یہ سن شعور کو پہنچ جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں ان کے مال واپس کر دو۔ اگر کوئی دولت مند شخص کسی یتیم کی سرپرستی کرے تو اس کو حق سرپرستی کے طور پر کچھ نہ لینا چاہیے۔ البتہ کوئی غریب آدمی سرپرستی کر رہا ہے تو اسے مرجوع طریقے کے مطابق حق سرپرستی لینے کی اجازت ہے، لیکن ان کے مال جلد جلد کھانا شروع نہ کرنا اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یاد رکھو یتیم کا مال کھانا گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر لینا ہے۔ وراثت کے مال و جائیداد میں قریبی رشتہ داروں، عورت یا مرد سب کا حصہ ہے۔ قرآن حکیم نے تقسیم ترکے کی تفصیل اور اس کا تناسب وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ان حدود کی پابندی پر زور دیا۔ بیوہ کو خاندان کی میراث سمجھ کر اس کے مال پر قبضہ جمانے کے لیے مکر و فریب سے کام نہ لینا چاہیے۔ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانا چاہو تو پہلی کو دیے گئے مال میں سے کچھ واپس نہ لو اور نہ ہی اس پر بہتان کے ہتھ کنڈے استعمال کرو تاکہ اس سے مال واپس لینے کا جواز پیدا ہو جائے۔ کسی عورت کو بدکار ثابت کرنے کے لیے 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ گناہ ثابت ہو جائے تو اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ اگر یہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو چھوڑ دو، لیکن یاد رکھو توبہ صرف ان کی قبول ہوتی ہے جو نادانے میں کوئی فعل بد کر گزرتے ہیں اور جلد ہی پشیمان ہو کر توبہ کرتے ہیں، لیکن وہ توبہ نہیں ہے جو برے اعمال پر مداومت کرنے والوں کو دم واپسی کے وقت یاد آتی ہے۔ ان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، باپ کی منکوحہ عورتیں، رضائی بہنیں، بیویوں کی مائیں، بیویوں کی لڑکیاں، بیٹوں کی بیویاں اور ایک ساتھ دو سگی بہنیں۔